بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ عبدالحمید چشتی عرض گزار ہے کہ چند روز قبل ایک کلپ سنا جس میں کوئی زبیر نامی یزیدی ما سوا چند عبارات کے انتہائی غلیظ ترین اور گندی زبان استعمال کر رہا تھا۔ ہمیں اس پر چنداں افسوس نہیں ہوا کہ ان یزیدیوں کی تربیت ہی ایسی غلاظت سے کی جاتی ہے جس کا بین ثبوت آج کل فضل یزیدی اور اس کے پیرزادوں کے درمیان ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ بہرحال اس زبیر یزیدی نے ہمارے اس چیلنج کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا جس کا جواب فضل یزیدی بھی نہ دے سکا۔ یہ زبیر بیچارہ کیا دے گا؟ جس کو ہماری گفتگو ہی سمجھ نہیں آئی یا اس نے دجل و فریب سے کام لیا۔ ہم نے تو فضل یزیدی کا علمی تکبر توڑا کہ تو نے اپنے رسالہ میں 75 صحابہ کرام علیہم رضوان کی یزید کے لیے بیعت کا دعویٰ تو کیا، لیکن کسی صحابی پاک کی بیعت یزید اس رسالہ میں ثابت نہ کر سکا۔ زبیر یزیدی کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ دعویٰ مقید ہے یا مطلق، اسی لیے اس نے بخاری شریف کی ایسی روایت پیش کر کے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی ناکام کوشش کی جس کا دعویٰ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، کیونکہ رسالہ یزیدی میں دیے گئے اسماء مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تو سرے سے نام مبارک ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مفتی کہلانے والے جن کو تقریب تام کا بھی پتہ نہیں، پھر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ کم از کم الکامل ابن اثیر دیکھتے یا ہمارا کلپ ہی سن لیتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو فرما رہے ہیں میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ دنیا کے عوض بیچ دوں۔ کم از کم فم تانا والا جملہ ہی کسی سے سمجھ لیا ہوتا۔ پھر تم یزیدیوں میں اتنا تضاد ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ کہ بوقت استخلاف یزید فاسق ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی بیعت نہ کرتے، دوسری طرف کہتے ہو کہ یزید کے قریب کفر فسق کو دیکھ کر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت یزید نہ توڑی۔ فیال العجب، دعویٰ شمشیر اعلی حضرت ہونے کا، لیکن ان کا فرمان کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رخصت پر عمل کیا جس کی تائید قرآن کریم میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو یہ مانتا ہی نہیں۔ زبیر یزیدی جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے یزید کی بیعت توڑی تھی ان کے متعلق تو اپنا عقیدہ اور فتویٰ بتا دیا ہوتا۔ پھر ہم نے یزید کا مدینہ منورہ میں قبل از ولی عہد ایک مقام پر شراب پینا دلیل سے ثابت کیا جس کا یزیدی ملا جواب نہ دے سکا، کیونکہ دلائل قاہرہ سے ثابت کر چکے تھے ہم کہ ثقات کی منقطع صحیح قابل حجت ہوتی ہے، جبکہ حضرت علی مدینی علیہ رحمت بھی ان کی ذات کو بھی یزیدی ملا خود ثقہ تسلیم کر چکا ہے۔ کوئی غیرت کی رتی تم میں ہے تو تم ہی جواب دے دو۔ یزیدی ملا نے اپنے رسالہ میں جو اس بارے لایانیاں ماری ہیں وہ بھی ان کی جہالت کا ہی ثبوت ہے۔ پھر تم نے بڑے جھوٹے کر و فر کے ساتھ کہا کہ رسالہ کے اول و آخر میں یزید کو پلید لکھا گیا۔ فضل یزیدی تو یزید کو صالح معاذ اللہ اشارہ خداوندی سے یزید کو جنتی بھی کہہ رہا ہے۔ پھر تم میں اتنا بھی شعور نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض یزید کے عدم مروت یا فاضل و مفضول ہونے کی بنا پر اتنا بڑا قدم مبارک اٹھائیں، کیا یہ عقل و نقل کے مطابق ہو سکتا ہے؟ تم کیسے محب الرضا ہو؟
اعلی حضرت و فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 218 پر شہادت کا سبب انکار بیعت ہی فرما رہے ہیں۔ نام نہاد محب الرضا نہ بنو۔ پھر ذرا خطا اجتہادی کی جامع معنی تعریف بھی تم نے کر دی ہوتی۔ مزید تمہارا موجودہ چند علماء کرام کا یزید بارے موقف بیان کرنا بھی تمہیں مفید نہیں، کیونکہ تم چیلوں اور گرو جی کی تو زبان ہی ایک نہیں۔ پہلے تقریروں میں عقیدہ چلتا رہا کہ ابتدا ہی سے فاسق تھا۔ اس وقت فضل یزیدی کو شعور بھی تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیعت فاسق لازم آئے گی، میں ملعون بن جاؤں گا، لیکن روزی کی خاطر سب کچھ جائز رہا۔ پھر جب خارجیوں کی حمایت میں اپنا مفاد دیکھا تو پینترا بدلا۔ کبھی کہتا ہے وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فاسق نہ تھا، کبھی استخلاف یزید تک، کوئی کہتا ہے قبل از شہادت، کوئی کہتا ہے بوقت شہادت، کوئی کہتا ہے فاسق بنا، کوئی کہتا ہے فسق کا ظہور ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جتنی احادیث ہیں ان میں متقدمین و متأخرین محدثین کا یزید کو ہی مصداق قرار دینا ہماری تائید کے لیے کافی و وافی ہے۔ بلکہ اس نسل بنو امیہ کا امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم جیسے یزیدی کو کوڑوں کی سزا دلوا رہے ہیں۔ زبیر یزیدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حدیث اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ تھا پیش کی تو فضل یزیدی نے کہا اس کا اول حصہ تو صحیح ہے، آخری حصہ موضوع ہے۔ ہم نے کہا موضوع کو علیحدہ کر کے حدیث مکمل بیان کرو، تو نہ صرف اس وقت مبہوت ہوا بلکہ بعد میں حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یزید تبدیل تو کرتا تھا لیکن سنتوں کو نہیں، مستحبات کو تبدیل کرتا تھا۔ ہمارے کلپ دوبارہ سنیں اور یہ بتائیں کہ جن متقدمین محدثین نے و فقہ مورخین نے یزید کو ابتدا ہی سے فاسق کہا، ان پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ خصوصاً وہ جنہوں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف خروج، اس کی علت فسق کو ہی متعین کیا، جیسے مثلا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت۔ پھر تمہاری جہالت کا کہاں تک ذکر کیا جائے؟ تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ فتوی بریلی میں فضل یزیدی پر کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ کن وجوہات پر لگایا گیا۔ اس بارے آپ نے جتنی لایانیاں ماری ہیں وہ سب آپ کی جہالت ہے کہ امام بخاری اور مذکورہ علماء کو کافر کیوں نہیں کہتے۔ مزید یہ سوال تو آپ کو بریلی شریف کے مفتیان کرام کو مخاطب کر کے ہی کرنا چاہیے تھا کہ امام بخاری وغیرہم پر یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا۔ فقیر تو اس فتوے کا صرف ناقل ہے۔ مزید بریلی شریف کے علماء تو فضل یزیدی کو مردود زمانہ، کلاب النار یعنی جہنم کے کتے اور حرام الدہر، اور تم چیلوں کو یزیدی کی نجائز اولاد کہہ کر مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ کہاں گئے ہیں مخفر عرب و عجم اور تم جیسے چیلے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیا ہے تو دکھاؤ۔ پھر زبیر یزیدی صاحب، مناظر کے سامنے نورانی قاعدہ ہو یا بخاری شریف، تمہیں تو وہ قرآن شریف، مشکات شریف اور شرح عقائد کی روشنی میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ اب قبول کر لو۔ اور پھر تم نے رشید ابن رشید والے ٹولے کو ملعون کہا۔ فضل یزیدی تو انہی کی عبارات کو نقل کر کے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ خارجیوں والے اعتراضات کرتا ہے۔
پھر زبیر یزیدی بقول شما مناظرے کی ہمت تو ہم میں نہیں ہے، اور بار بار چیلنج قبول کر کے 5 سالہ تیاری والی گفتگو سے بھاگ فضل یزیدی رہا ہے۔ جھوٹا جشن سندر میں منانے کے بعد اور اس فتنے کو ختم کرنے کا کہنے کے بعد بھی جھوٹا دوبارہ چیلنج کر دیا کہ حدیث مختلطین پر مناظرہ کرو۔ ہم نے کہا کہ اپنا شکست والا کیا ہوا وعدہ صرف لکھ کر بھیج دو اور میدان میں آ جاؤ، لیکن تاحال مبہوت ہے۔ فضل یزیدی کی جہالتیں، خیانتیں، تحریفات چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر زبیر یزیدی نے جھوٹ بولا کہ سارے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ جھوٹے نہیں ہو تو اٹھاؤ کل ما کا حلف، اور پھر فی الحال صرف ہمارے 60 سوالات کا ہی جواب دے دو جس سے تمہارا فضل یزیدی عاجز رہا ہے، اگر جواب دیا تو بتاؤ۔ پھر اس یزیدی زبیر نے جھوٹ بولا کہ رسالہ بیعت یزید سے انکار کا سبب یزید کی حمایت میں نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حمایت میں لکھا گیا۔ ذرا اس کا یہ جھوٹ بھی دیکھ لیں۔ زبیر یزیدی، تم تو بغض صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں اندھے ہو چکے ہو۔ ذرا دل کے کان کھول کر سنو کہ فضل یزیدی کا رسالہ صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف ہی لکھا گیا ہے۔ مشت نمونہ از خروارے ملاحظہ ہو، صفحہ نمبر 17 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ایذا دینے والا کہا۔ صفحہ 21 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حجر بن عدی کا قاتل لکھا۔ صفحہ 30 پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیلا گر لومڑی لکھا۔ صفحہ 35 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی جسارت کی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت یزید سے انکار کیا تو کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عشاء کے وقت میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ تو نے بیعت کر لی ہے۔ صفحہ 36 پر لکھا کہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اصحاب ثلاثہ نے بات سن کر اطاعت کی اور یزید کی بیعت کی۔ آگے اسی کو جھلاتے ہوئے صفحہ 36 پر لکھا کہ ان حضرات ثلاثہ نے قسم اٹھا کر کہا اللہ عز و جل کی قسم ہم نے بیعت نہیں کی۔ اسی صفحہ 36 پر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارادہ قتل کی نسبت کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا تو فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم وہ ضرور بیعت کرے گا یا میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر اس کو جھٹلاتے ہوئے صفحہ 38 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا کہ فرمایا اللہ کی قسم میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ صفحہ 39 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کے لیے بھی جبر و اکراہ ثابت ہے۔ پھر صفحہ 40 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بیعت ضلالہ ہے۔ صفحہ 42 پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی کہ اپنے موقف کی حمایت کے لیے سخت و نرم ہر طرح کا رویہ اختیار کرتے رہے۔ صفحہ 45 سے 53 تک 75 صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء گرامی تو لکھے، لیکن کسی ایک کی بھی یزید کے لیے بیعت ثابت نہ کر سکا، لیکن اتنا ظالم ہے کہ اس کے بعد پھر جھوٹ لکھ دیا صفحہ 54 پر کہ ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے استخلاف یزید پر کچھ انکار کیے بغیر ان کا
ساتھ دیا، معاذ اللہ۔ پھر صفحہ 56 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یزید کو صالحین اہل میں سے لکھنے کے بعد اس کی سند میں کلام کو بھی تسلیم کیا، اس کے باوجود جھوٹ بولا کہ اس کا کوئی معارض نہیں، لہٰذا یہ صحیح ہے، جبکہ خود حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی طرف خط مبارک اس کا معارض ہے۔ آؤ میدان میں لکھو اپنی شکست، ہم دکھاتے ہیں۔ پھر صفحہ 70 پر لکھا کہ یزید کا زانی شرابی ہوں تو ایسے اکابرین صحابہ کرام اس کی امارت میں جنت کے امیدوار بن کر اس کا ساتھ نہ دیتے اور ہم رکاب ہو کر اس کے ساتھ کبھی نہ چلتے۔ فضل یزیدی جھوٹا نہیں ہے تو ثابت کر کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم یزید کے ساتھ جنت کے امیدوار بن کر چلتے رہے، جبکہ تو خود صفحہ 67 پر لکھ چکا ہے کہ امام بدر الدین عینی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اکابر حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ قسطنطنیہ میں سفیان بن عوف کے زیر امارت رہے، کیونکہ یزید اس کا اہل ہی نہ تھا کہ یہ اکابرین اس کی خدمت میں ہوں، جبکہ امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ بھی فرما رہے ہیں ما یزید الفاسق اللعین۔ فضل یزیدی اتنا ظالم ہے کہ جب امام عینی علیہ رحمت کی بات اپنے خلاف نظر آئی اور انکار کی گنجائش نہ رہی تو ان کو جذباتی اور فرط غضب والا لکھ دیا۔ پورے رسالہ میں اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جس ثقہ کی بات اسلاف میں سے اس کو اپنے خلاف نظر آئے ان پر تان و تشنیع شروع کر دیتا ہے۔ صفحہ 77 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت کے معاملہ میں میں آپ کی حکومت سے بڑا کوئی فتنہ خیال نہیں کرتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ابو عبداللہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ صفحہ 88 پر جھوٹ لکھا کہ واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو تسلیم فرمایا۔ اگر جھوٹا نہیں ہے تو ہمارے بار بار مطالبہ کے باوجود حوالہ ما سند کیوں نہیں دیتا؟ صفحہ 12 پر حدیث صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، پھر اسی حدیث کی تکذیب اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے صفحہ 177 پر لکھا کہ معاذ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والے، اپنی جماعت اور اپنی جان کے ڈر سے صلح فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے یزیدی ملا کا رسالہ بیعت یزید سے انکار کا سبب ثابت کر دیا کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف لکھا گیا ہے، نہ کہ حمایت میں۔ آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر چیلنج دہرا رہے ہیں کہ زبیر یزیدی فون پر وقت مقرر کر آجا سندر میں، اگر تو نے یزیدی ملا کے رسالہ بیعت یزید سے انکار کے سبب میں 75 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی بیعت یزید ثابت کر دی تو سر عام سزائے مذکور، ورنہ بقول تمہارے تم جیسے موذیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برودی گولی ضائع نہیں کی جائے گی، بندہ خود ہی تمہارے مطالبہ پر چوہے مار گولیاں لیتا آئے گا تاکہ فضل یزیدی اور زبیر یزیدی کو کھلا کر ان جھوٹوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ بقول خود حلالی ہو تو یہ چیلنج ضرور قبول کرنا اور ہر بات کا نمبر وار جواب دینا۔ والسلام۔